الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. نعم. تو آپ نے یقیناً اس کو دہرایا ہوگا. نعم. یاسر بھائی تفضل آپ بتائیے کہ ہاں لفظ سے کیا مراد ہے. ابن آجروم نے جو کلام کی تعریف میں کہا اللفظ، تو یہاں پر لفظ کی تعبیر سے کیا مراد ہے؟ لفظ سے مراد شیخ صاحب یہ ایک دو لفظ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاح کے اندر لفظ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی یعنی کہ منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہیں وہ جو لفظ ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے۔ انسان کے منہ سے آواز نکلی ہے، مثلا میرے منہ سے آواز نکلی ہے. نہیں مطلب یعنی کہ آواز سے مراد یہاں کوئی بھی بات کرتا ہے نا، یعنی کسی چیز کو پکارتا ہے یا کسی چیز کا نام لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں میرے منہ سے یہ آواز نکل رہی ہے، کیا یہ لفظ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، نحویوں کے یہ لفظ نہیں ہے۔ کیوں لفظ نہیں ہے؟ منہ سے آواز نکل رہی. منہ سے آواز تو نکل رہی ہے لیکن یہ لفظ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا نا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مومل آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ بعض حروف ہجا پر مشتمل آواز نہیں ہے. جی 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 بالکل، وہ آواز ہے جو بعض جو حروف حروف الحجا پر، جو حروف الہجائیہ پر مشتمل ہو۔ بالکل، بارک اللہ فیکم. المرکب، مرکب سے کیا مراد ہے؟ مرکب سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ بارک اللہ فیکم. اور المفید، مفید سے کیا مراد ہے؟ مفید سے مراد ایسا 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 کلام کہ جس کی وجہ سے آپ کو کسی کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں اور آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ بس یوں کہیں کہ مفید کا معنی یہ ہے کہ ایسے الفاظ مرکب جن سے آپ کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. خبر یا طلب معلوم ہو۔ اچھا جی، اب آپ یہ بتائیں بالوضع، وضع کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ بالوضع نہیں شیخ صاحب، وضع سے مراد یہ ہے کہ عربوں کے ہاں ان الفاظ کا معنی ہو، عربوں کے ہاں عربوں کے معنی. ہاں ٹھیک ہے، ہاں اہل عربوں زبان کے کے اہل زبان کے ہاں اس کا معنی موجود۔ ہاں اہل زبان یعنی آپ یوں کہ عربوں عرب، کے ہاں اس کا معنی. عربوں کا ہاں اس کا معنی موجود ہو۔ بارک اللہ فیک. اب اس کے بعد ابن آجروم رحم اللہ فرماتے ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے نا سب کے پاس؟ جی شیخ صاحب، میں نے شیئر کی تھی پی ڈی ایف، اس کی شیئر کی تھی، اس کو پرنٹ کروا لیں، اس کو اپنے سامنے رکھا کریں جی اور نوٹ بھی بنائیں کہ اس میں ہے وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، کلام کی جو اقسام ہے وہ کیا ہے؟ تین ہے. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. میں نے کتاب جو گروپ میں شیئر کی ہے، انشاءاللہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے نا میسج کر دیں، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، پرسنل میں بھی شیئر کر دوں گا. تو اس کے بعد کتاب میں متن میں یہ ہے وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، اس کی اقسام ثلاثۃ تین ہے. اسم وفعل اور فعل، وحرف اور حرف، جاء لمعنى جو آئے کسی معنی کے لیے، حرف جو آئے کسی معنی کے لیے. تو یہ جو ابن آجروم رحمہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ اقسامہ ثلاثۃ، کلام کی اقسام تین ہیں. اقسامہ ضمیر ہے نا، تو ضمیر کا جی مرجع آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس ضمیر کا مرجع وہ کلام ہی ہے. تو مراد یہی ہے کہ وہ اقسام الکلام ثلاثۃ، کلام کی اقسام تین ہے، تین ہے۔ لیکن کلام کی اقسام تو تین نہیں ہوتی. یہ جو آگے اقسام بیان ہو رہی ہیں یہ تو کلمے کی ہیں، جی جی کلام کی تو بالکل، نہیں. جی جی بالکل۔ ابن آجروم رحم اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس سے ان کی مقصود یہ ہے کہ اقسام اجزاء الکلامی،
اقسام و اجزاء کلام الکلام، تین ہے. یہ تین اجزاء ایسے ہیں جن سے کلام وجود میں آتا ہے. وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو اقسام ثلاثۃ کا معنی اپنے اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اس سے مراد ہے اقسام اجزاء الکلام، کلام کے جو اجزاء ہیں، جو جز ہیں کلام کے، ان کی اقسام جو ہے وہ تین ہیں. اسم و فعل و حرف جاء لمعنی، اسم اور فعل اور حرف جو معنی کے لیے. اچھا، اسم فعل اور حرف میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو یاد رکھنے کے لیے ایک میں آپ کے سامنے ابھی چارٹ بناؤں گا، اس چارٹ کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا ہے، اور اس کی تصویر آپ بھی اپنے پاس وہ چارٹ بنا سکتے ہیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ اسم فعل اور حرف میں فرق جو ہے وہ نہیں بھولے گا بھی. یہ دیکھیں، ایک طرف ہم لکھتے ہیں اسم، ایک طرف ہم لکھتے ہیں فعل، اور ایک طرف ہم لکھتے ہیں اس کے نیچے حرف. معنی اور زمانہ. اسم میں معنی ہے، زمانہ نہیں. فعل میں معنی بھی ہے اور زمانہ بھی. حرف میں نہ معنی ہے اور نہ زمانہ ہے. اس کو یاد رکھیں. یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اس کو نوٹ کر لیں، پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں. اب دیکھیں، اسم فعل اور حرف، دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے اعتبار سے ہم اسم فعل اور حرف کو سمجھیں گے. ایک ہے معنی اور ایک ہے زمانہ. اسم کے اندر معنی ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں زیدن، بابن، بابن کہتے ہیں دروازے کو. اب دروازہ، اس میں کوئی زمانہ ہے؟ دروازہ تھا، دروازہ ہے، دروازہ ہوگا، ماضی مستقبل ہاں، اور حال کا کوئی اس میں پہلو ہے نہیں. بابن دروازہ، بس اس میں معنی ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس فعل ہے. میں کہتا ہوں جاء، وہ آیا، یجیء، وہ آ رہا ہے ہاں. اور میں کہتا ہوں ضرب، اس نے مارا، یضرب، وہ مار رہا ہے. اب اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں، زمانہ بھی ہے، معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. تو اسم میں صرف معنی ہوتا ہے، زمانہ کا کوئی تصور اسم میں نہیں ہوتا. اور فعل میں معنی بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے. اب اگر زمانہ ماضی کا ہے تو وہ فعل ماضی ہو، زمانہ حال یا مستقبل کا ہے تو وہ فعل مضارع ہوگا، اور زمانہ مستقبل کا ہے اور ساتھ میں طلب بھی ہے کہ کرو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا. فعل کی تین قسمیں بھی اسی میں آپ حل کر لیں کہ فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. کتنی قسمیں فعل کی؟ تین: ماضی، مضارع، امر. اگر زمانہ جو ہے وہ فعل میں گزشتہ ہے، ضربا، اس نے مارا، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی. اگر زمانہ حال یا استقبال کا ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے یضرب، وہ مارتا ہے، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مارے گا. تو یہ کیا حال یا استقبال کا معنی؟ یہ فعل مضارع ہوگا.
اور اگر مستقبل کا معنی ہو، زمانہ مستقبل کا ہو اور ساتھ میں طلب بھی ہو، معنی کے اندر طلب ہو، طلبی معنی ہو کہ یہ کرو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فعل امر. جیسے میں کہتا ہوں اضرب، تو مار، تو اضرب کیا ہے؟ فعل امر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں طلب بھی ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہے. مفہوم؟ ہاں. اس کے بعد ہے حرف. حرف کے بارے میں یہ بات یاد میں رکھیں کہ حرف جو ہے اس کا یہاں پہ دیکھیں، شیخ نے بھی، شیخ ابن عجروم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ حرف جاء لمعنی، وہ حرف جو کسی معنی کے لیے آئے، یعنی وہ حرف جو معنی دینے کے لیے آئے کلام. جب حرف کلام میں استعمال ہوتا ہے تو پھر حرف کا معنی ظاہر ہوتا ہے. اگر میں فرض کر لیں اردو میں ہمارے پاس ایک حرف ہے سے، ٹھیک ہے، گھر سے مسجد تک. اگر میں 1000 مرتبہ یہاں بولوں سے 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 سے، تو اس کا کوئی معنی ہے؟ غیر مفید ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں گھر سے مسجد تک، اب آپ کو سے کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ سے کا ایک معنی. اسی طرح عربی میں من ہے، ایک حرف ہے، من 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 من. میں 1000 مرتبہ کہوں غیر مفید ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں من المسجدی یا من البیتی الی المسجدی، گھر سے مسجد تک، تو اب من کا معنی آ گیا. ٹھیک ہے. تو حرف اگر اس کو آپ جدا کر کے دیکھیں کلام سے تو غیر مفید ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا. تو یہاں پر اسی اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ حرف جو ہے اگر آپ اس کو کلام سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں بذات خود کوئی معنی نہیں ہے. یہ حالت اسم کی نہیں ہے، فعل کی نہیں ہے، اس میں بذات خود معنی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیتن، بیتن کے اندر ایک معنی ہے گھر کا، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ضربہ، ضربہ میں ایک معنی ہے مارنے کا، ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں من، اگر جدا کر کے اس کو دیکھیں کلام سے تو اس کا کوئی معنی نہیں. ہاں کلام میں استعمال ہو پھر اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے سے. تو حرف میں نہ معنی ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے، حرف میں نہ معنی ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ تقسیم اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے لیے اسم، فعل اور حرف کو جاننا آسان ہو جائے. ٹھیک. تو ابن عجروم رحم اللہ کہتے ہیں کہ کلام کے جو اجزاء ہیں اس کی اقسام 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف جو معنی کے لیے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ کلام کے اجزاء 3 ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں آپ میں سے کوئی بتائے اس کی کیا دلیل ہے؟ نام یا یاسر، تفضل. شیخ صاحب اس طرح خاص دلیل تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کلام ہوتا ہے وہ انہی 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ یا تو آپ کسی چیز کو پکار رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ کا، کسی انسان کا نام لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے اسم کی مثال ہے، یا پھر آپ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر زمانہ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کام یا ماضی میں ہوا ہوگا یا مستقبل میں ہونے والا ہوگا یا حال میں ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر حرف کی بات کریں تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کو جوڑنے کے لیے بیچ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں پریپوزیشنز ہیں اور عربی کے اندر یہ حرف ہے. بہت جیسے قریب، بہت قریب، آپ نے بالکل تقریباً بالکل صحیح بات کی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ واقع ہے، یہ صورتحال ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کہے کہ سورج جو ہے نکلا ہے، تو وہ کہے سورج نکلا، وہ کہے کہ بھائی سورج نکلنے کی کیا دلیل ہے نا؟ تو جی ہم جی یہ کہیں بالکل، گے بھائی یہ واقع ہے، یہ حال ہے، سورج کا نکلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورج نکلا. دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. بالکل کلمے کی جو اقسام ہے وہ 3 ہے، اسم، فعل اور حرف. یہ حقیقت ہے، یہ واقع ہے. جو تجربہ رکھتا ہے، جس نے کلام کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اجزائے کلام 3 ہی ہوتے ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. ہاں جی اس جی. دلیل کو کہا جاتا ہے التتبع والاستقراء یا الصبر التتبع والتحقیق. التتبع آپ دیکھ لیں والاستقراء. التتبع والاستقراء یہ آسان ہے کہ التتبع التتبع والاستقراء والاستقراء. التتبع یعنی والاستقراء.
یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسے اس کو اور بھی بہت جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دلیل الاستقراء، استقراء کی دلیل. استقراء کہتے ہیں کہ کلام عرب کا، پورا کلام عرب کا مطالعہ کیا یا غالب کلام عرب کا مطالعہ کیا، دیکھا تو نحات نے نہیں پایا کہ وہ کلام عرب جو ہے وہ اسم، فعل یا حرف سے باہر ہو. یا وہ اسم ہوتا ہے، اس کا جو اجزاء ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں یا حرف ہوتے ہیں. تو یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن کریم میں بھی استعمال کیا. کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہو جہاں پہ یہ چیز بطور دلیل استعمال ہوئی؟ کیا بطور دلیل استعمال؟ الاستقراء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ کیا یہ لوگ عدم سے وجود میں آئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا. تو تین صورتیں بنتی ہیں، یا انسان عدم سے وجود میں آیا، ٹھیک ہے، خود بخود آ گیا، یا انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں، عدم سے بھی وجود میں نہیں آیا، خود بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے، کوئی خالق ہے جس نے ان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا جو پہلی دونوں صورتیں یہ باطل ہیں. نہ انسان، عقلاً محال ہے نا کہ انسان نے ایسی عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی خود بخود، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ، ایسا بھی نہیں کہ انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، انسان خود اپنا خالق ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو تیسری صورت ہی یقینی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو. تو یہ ہے استقراء. یہ صورتیں بنتی ہیں، یہ دو صورتیں باطل ہیں، ایک صورت ہی حق ہے. اسی طرح یہ بھی استقراء ہے کہ ام خلقوا من کہ کلام کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، اجزائے کلام وہ تین ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ کلمے کی بنیادی طور پر اقسام. اچھا، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اس کی کیا دلیل ہے توحید کی تین قسموں میں؟ کوئی خاص دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ تو دلیل تتبع والاستقراء ہی ہے. بالکل، کہ ہم کتاب و سنت کی نصوص میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی توحید کا موضوع ہے وہاں پر یا تو ربوبیت سے بحث ہے یا الوہیت سے بحث ہے یا صفات سے بحث ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ توحید کی یہ تین قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء و صفات. اسی طرح آپ چلے جائیں جہاں پہ علماء شروط بیان کرتے ہیں، واجبات بیان کرتے ہیں، فرائض بیان کرتے ہیں، علماء جو ہے وہ ارکان بیان کرتے ہیں، شروط ذکر کرتے ہیں، موانع ذکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے علماء جو آپ کو بیان کرتے ہیں، سنن بیان کرتے ہیں، وہ تتبع والاستقراء، نصوص میں غور و فکر کر کے یہ تقسیمات کی جاتی ہیں اور ان کے عادات کو پھر ذکر کیا جاتا ہے. خصوصاً فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے. اچھا جی، یہ یہاں تک مصنف نے آپ کو بتا دیا کہ اجزائے کلام تین ہے، اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد آگے مصنف جو ہے نا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم نے اسم کو کیسے پہچاننا ہے، فعل کو کیسے پہچاننا ہے، حرف کو کیسے پہچاننا ہے. کیونکہ کلام نحو کے اندر سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عربی عبارت ہمارے سامنے آئے، کتاب اللہ کی کوئی آیت آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی حدیث آئے، یا اسی طریقے سے ہمارے سامنے کوئی عربی شعر آ جائے، کوئی عربی نثر آ جائے، کوئی عبارت ہمارے سامنے آ جائے، سب سے پہلے ہم نے اس کا اس میں یہ چیز جانچنی ہوتی ہے کہ یہ جو اس کے کلمات ہیں ان میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. یہ پہلی ضرورت ہے علم النحو کی. پہلی ضرورت یہ کہ سب سے پہلے عبارت میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر کلمہ جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. تو اسم کو ہم پہچانیں گے اسم کی علامات میں سے.
علامات سے. فعل کو پہچانیں گے فعل کی علامات سے, حرف کو پہچانیں گے حرف کی علامات سے. اب یاد رکھیں اسم اور فعل کی جو علامات ہیں وہ ثبوتیاں ہیں, پائی جانے والی ہیں, اور حرف کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ عدمی, نہ پائی جانے والی. ٹھیک ہے, اب اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے لیے چھوڑتے ہیں. ابھی آپ نے اتنا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا, اس کو آپ لوگوں نے ازبر کرنا ہے انشاءاللہ, اور یہ جو متن ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے, متن کو یاد کرنا ہے. ایسے آپ لوگوں نے سنانا ہے مجھے. الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى, یہاں تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.